بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کا، بہت اچھے سے آپ لوگ رسپانس کر رہے ہیں اور یہ ہمارا سیشن بڑا اچھے سے چل رہا ہے۔ انشاءاللہ اس کو اسی طرح سے جاری رکھیں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیسن۔ برنجی انیتے بجیری لیر، سکلز مہارتیں، تنشمہ تعارف کرنا کروانا، دلیکلر چھوٹے چھوٹے ڈائیلاگس مکالمے، کشی و نیسنلر تنمہ لوگوں اور آبجیکٹس کے بارے میں جاننا، ترک الفابیسی ترکی حروف تہجی، بو شو او کم نے۔ بو شو او کا استعمال ہم چیزوں کے بارے میں پوچھنے کے لیے کرتے ہیں۔ یہ قریب کی چیز ہوگی، دور کی ہوگی، زیادہ دور کی ہوگی، اس کے لحاظ سے ہم۔ اور نے کا استعمال جو ہے وہ ہم غیر جاندار چیزوں کے لیے اور کم کا استعمال جاندار چیزوں کے لیے کرتے ہیں۔ اب اس کے اندر مزید جو ڈیٹیل ہے وہ انشاءاللہ ہم جب لیسن آئے گا اس میں ڈسکس کریں گے۔ چول ایک ہی ہوتی ہے واحد جمع بنانے کے لیے، واحد سے جمع بنانے کے لیے ہم لار کا استعمال کرتے ہیں۔ اس کے اندر بھی ایک گرامر ہے، اس کو بھی انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ سورو ایک ہی سوال بنانے کے لیے جو سفکس استعمال ہوتا ہے وہ ہے برس نیرے سے، یہ کون سی جگہ ہے۔ اس کے اندر بھی آگے شورس اورس آئے گا، جیسے اوپر بو شو آیا ہے اسی طرح یہاں پہ برس شورس اورس آئے گا۔ کلمہ لر الفاظ ہم نے کون سے سیکھنے ہیں یا آبجیکٹس جس کے ساتھ آگے زیادہ چیزیں شامل ہوں گی وہ کون سے ہیں۔ صنف، صنف کہتے ہیں کلاس کو۔ مسلک لر جو آپ کے آکوپیشنز ہوتے ہیں، مسلک ہوتے ہیں، ان کے بارے میں مختلف، یعنی آپ اگر انجینئرنگ فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں تو ان کے بارے میں نام سیکھنے کے لیے، اور اگر آپ کی میڈیکل کی فیلڈ ہے تو اس کے نام سیکھنے کے لیے وہ ہم اس بک کے اندر تو نہیں ہوگا زیادہ اتنا ڈیٹیل میں، لیکن ہم ایڈیشنلی اس کو کریں گے۔ اس کے بعد ہے ایو، ایک گھر کے اندر استعمال ہونے والی ووکیبلری بھی کچھ حد تک ہم اس کے اندر سیکھیں گے۔ مرحبا یہ چیپٹر کا ٹائٹل ہے جس کا مطلب ہے سلام دعا کرنا۔ ہر ایک چیپٹر کے اندر میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا کہ آگے فردر 3 سیکشن ہوں گے مینلی، اس کے بعد چیپٹر اینڈ ایکسرسائز اور ورڈز میننگ بھی ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ کلچر کے حوالے سے ٹرکش کلچر، اور پھر وہ چیزیں یا اس سے ملتی جلتی کسی دوسری کنٹری کے اندر وہی کلچر ہوگا تو اس کے بارے میں بھی ڈسکس کیا کریں گے۔ 3-4 ایٹ لیسٹ ہر ایک چیپٹر کے اینڈ پہ ڈیفرنٹ کلچرز کو کمپیریزن کیا ہوا تھا ٹرکش کلچر کے ساتھ۔ برنجی انیتے مرحبا، مرحبا جیسے پہلے بتایا السلام علیکم، آ بولومو تنشمہ تعارف کرنا، سلام لاشمہ سلام دعا کرنا، دلیکلر مکالمے۔ مرحبا اگین وہی گنائدن، صبح بخیر، نسل سن تم کیسے ہو، یم میں ٹھیک ہوں، نیرے لسن تم کہاں کے رہنے والے ہو، ہوش چاکل۔ اب یہ جو ہوش چاکل ہے یہ استعمال ہوتا ہے الوداع کہنے کے لیے، لیکن اس میں کیا ہوتا ہے جانے والا ہوش چاکل کہتا ہے اور جو وہیں پہ رہ جاتا ہے وہ گلے گلے کہتا ہے۔ ان دونوں کا مطلب الوداع ہے، اللہ حافظ ہے، خدا حافظ ہے۔ لیکن اگر ہم اس کو لفظی معنی کے طور پر لیں تو اس کو لفظی معنی میں ہوش چاکل کا مطلب یہ ہے کہ خوش رہو، اور گلے گلے خوشی خوشی سے۔ ممنون اولدم مجھے آپ سے مل کر خوشی ہوئی ہے یا مجھے خوشی ہوئی ہے۔ تشکر ادرم میں آپ کا شکر گزار ہوں، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس کے بعد ہے سینن ادن نے تمہارا نام کیا ہے، بنم ادم علی میرا نام علی ہے۔ نسل سن تم کیسے ہو، تشکر ادرم یم بہت شکریہ میں ٹھیک ہوں۔ نیرے لسن تم کہاں کے رہنے والے ہو، کس ملک کے رہنے والے ہو، ژپونیا لیم میں جاپان کا رہنے والا ہوں۔ ممنون اولدم
حاضر لک چلشمہ سے تیاری کا مطالعہ، مرحبا، السلام علیکم، گنائد. اس میں نے آپ کو بتایا ہے، ابھی پیچھے شاید ریکارڈنگ میں مس ہو گیا، اس کی جگہ پہ آپ سلام بھی بول سکتے ہیں، سلام، اور سلام علیکم یہ بھی بول سکتے ہیں، اور جس طرح ہم اردو میں بولتے ہیں السلام علیکم وہ بھی بول سکتے ہیں. تو یہ سارے ورڈز بولے جا سکتے ہیں. گنائدن، صبح بخیر، اور ای گن لیر، آپ کا دن اچھا ہو. ہائر گن لیر، آپ یہ دونوں کا مطلب ایک ہی ہے. ترک جو ہیں وہ زیادہ تر ہائر گن لیر بولتے ہیں، لیکن آسانی کے لیے جو فارنرز ہوتے ہیں، غیر ملکی ہوتے ہیں، ان کے لیے ای ایک آسان لفظ ہے. اور گنائدن صبح کے ارلی پارٹ کے اندر، اور ای گن لیر آپ سارا دن بول سکتے ہیں. ہوش گیلدن، خوش آمدید، ایک پرسن کے لیے غیر رسمی طریقے سے بات کرنے کے لیے ہوش گیلدن، اور رسمی انداز سے بات کرنی ہو تو ہوش گیلدنز، اور زیادہ لوگوں کے لیے بھی ہوش گیلدنز. ای اکشاملار، آپ کی شام اچھی ہو، اور اس کی جگہ پہ ہائر اکشاملار بولا جا سکتا ہے. ہوشچا کل الوداع کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے پہلے بتایا. اوکوما، اوکوما کے اندر اب آ جاتا ہے تنشمہ، تعارف کرنا. علی، مرحبا، بینم ادم علی، سینن ادن نے. السلام علیکم، میرا نام علی ہے، تمہارا نام کیا ہے؟ مراد، بینم ادم مراد، میرا نام مراد ہے. اب یہاں پہ تے لکھا ہوا ہے، مراد، ہم اردو میں مراد بولتے ہیں، تو یہاں پہ جو یہ تے ہے یہ بھی آگے جا کے آپ کو پتہ چلے گا کہ اردو کے الفاظ جہاں پہ دال استعمال ہوتی ہے وہاں پہ یہ تے استعمال کرتے ہیں. تو اسی طرح بے کی جگہ پہ یہ چیزیں جو ہے نا وہ آپس میں انٹرچینج ہوں گی، وہ جیسے جیسے آگے ٹائم آتا جائے گا آپ کو پتہ چلتا جائے گا. علی، ممنون اولدم، مجھے مل کر خوشی ہوئی ہے. مراد، بیندے ممنون اولدم، مجھے بھی مل کر خوشی ہوئی ہے. اب یہاں پہ صرف بیندے بھی کہہ دیتے تو کافی تھا، لیکن آسانی کے لیے شروع میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے پورا بول دیا، بیندے ممنون اولدم، مجھے بھی خوشی ہوئی ہے. دلک، سلام زینب، نسلسن، سلام زینب، کیسی ہو تم؟ اب جیسے میں نے پہلے کہا مرحبا کی جگہ اب اس نے سلام بول دیا، اسی طرح سلام علیکم بھی ہوگا. سلام زینب، نسلسن، سلام زینب، کیسی ہو تم؟ زینب، یم تشکر ادریم سین نسلسن، میں ٹھیک ہوں، بہت شکریہ تمہارا، یا میں تمہاری شکر گزار ہوں. سین نسلسن، تم کیسی ہو؟ میٹنگ 10 منٹ میں ختم ہوگی تو ہم دوبارہ نئے سرے سے سٹارٹ کر لیں گے. تشکر لیر، بہت شکریہ آپ کا. بیندے ایم، میں بھی ٹھیک ہوں. نیرے لسن، ہنا پوچھ رہی ہے نیرے لسن، تم کہاں کے رہنے والے ہو، کس ملک کے رہنے والے ہو؟ آسٹن. نائجیریا لیم، سین نیرے لسن، میں نائجیریا کا رہنے والا ہوں، تم کہاں کے رہنے والی ہو؟ بین المانی علیم، میں جرمنی کی رہنے والی ہوں. اس کے بعد ہے جان، گنائدن اورت مینم، نسل سنز، صبح بخیر میری ٹیچر، آپ کیسی ہیں؟ اورت مین، ٹیچر، گنائدن جان، صبح بخیر جان. یم، میں ٹھیک ہوں. سین نسلسن، تم کیسے ہو؟ جان، تشکر ادریم بیندئیم، بہت شکریہ، میں بھی ٹھیک ہوں. اب اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کویسچن آنسرز آپ کریں گے اینڈ پہ. پنار ہانم، نسل سنز لیونتھ بے، کیسے ہیں لیونتھ صاحب؟ لیونتھ بے، تشکر ادریم، بہت شکریہ. یم، میں ٹھیک ہوں. سز نسل سنز، آپ کیسی ہیں؟ پنار ہانم، تشکر لیر بیندئیم، بہت شکریہ، میں بھی ٹھیک ہوں. اوزنور، نے حبر سنم، اب دیکھیں مختلف طریقے حال احوال کرنے کے. نے حبر، پہلے نسل سنز ہم کہہ رہے تھے، نسل سن، نسل سنز. نسل سن غیر رسمی ایک بندے سے بات کرنے کے لیے، اور نسل سنز رسمی انداز میں زیادہ لوگوں سے بات کرنے کے لیے، زیادہ لوگوں سے احوال پوچھنے کے لیے. نے حبر
سنم کیا خبر ہے، کیسی ہو تم سنم، سنم ای لکھ، سندن نے خبر. اب یہاں پہ ای پہلے ہم بول رہے تھے ای یم اور یہاں پہ آ گیا ای لکھ. اب یہ کیا چیز ہے، یہ اسم اور صفات سے آگے جو اخذ کیے جانے والے نام ہیں وہ بنانے کے لیے یہ آگے لکھ کا استعمال ہوتا ہے. یہ A2 کے اندر ہم سیکھیں گے. ابھی کے لیے اس کو ای لکھ بس یاد کر لیں. سندن نے خبر، تمہاری طرف سے کیا خبر ہے، تم کیسی ہو. ساول، اب ساول کا لفظی معنی تو یہ ہے کہ تمہاری زندگی لمبی ہو، لیکن اس کو بھی شکریہ کے طور پر استعمال کرتے ہیں. بندن دے ای لکھ، میری طرف سے بھی اچھی خبر ہے، اچھائی ہے. اس کے بعد نہان، نیوار نے یوک، اب یہ بھی ایک طریقہ ہے حال احوال کرنے کا. لفظی معنی کیا ہے، کیا موجود ہے، کیا موجود نہیں ہے. میتے، میتے اے اشتے فنا دل. اب یہ اے اشتے جو ہے، یہ اے جو ہے وہ یہ ایک ایکسپریشن ہے اور اشتے کو ملٹیپل میننگز میں استعمال کیا جاتا ہے. اشتے یہاں ایک معنی اس کا یہ ہوتا ہے کہ میں کام پر ہوں، دوسرا معنی یہ ہوتا ہے کہ جس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں میں بھی اس، یعنی ایک پرسن بندہ پوائنٹ دیتا ہے اور اگلا اس کو کانٹراڈکٹ کرتے ہوئے بات کرتا ہے لیکن پھر اسی کی بات پہ آ جاتا ہے، تو اس صورت میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے اشتے، کہ جو میں کہہ رہا تھا تم بھی اسی پہ آ گئے ہو. یا جو ہے وہ ایک بندہ نیگیٹیوٹی کو شو کرنے کے لیے، اکتاہٹ کو شو کرنے کے لیے بھی اس چیز کا استعمال کرتا ہے. اشتے فنا دل، برا نہیں ہے. وہ پوچھ رہے کہ حالت کیسی ہے، تم طبیعت کیسی ہے، تو وہ جواب ناٹ بیڈ جیسے ہم انگلش میں کہتے ہیں. تو یہاں پہ نیگیٹو انداز سے اپنی اچھی خبر دینا کہ میں ٹھیک ہوں، یہ وہ سٹائل ہے، ناٹ بیڈ. سندن نے وار نے یوک، سندے نے وار نے یوک، تمہارے، اب لفظی معنی کیا ہے، تمہارے پاس کیا موجود ہے، کیا موجود نہیں ہے. لیکن اس کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس سے بھی حال احوال کر رہے. تو اس نے کیا جواب دیا، ایلک سالک، اچھائی اور صحت. اس کے بعد ہے آئسل، ہوش شکل لیلا، الوداع لیلا، لیلا گلے گلے خوشی خوشی سے. اس کا مطلب بھی الوداع ہے لیکن لفظی معنی میں نے بتا دیا. سونرا گرو شروز، بعد میں ملتے ہیں. اب اس کا بھی گرو شروز کا لفظی معنی اگر آپ لیں تو ہے کہ دیکھتے ہیں، لیکن جو محاورتاً یا اس کا جو معنی ہے اصل میں وہ کیا ہے کہ پھر ملتے ہیں. گرو شروز، آئسل بھی کہتی ہے گرو شروز، پھر ملتے ہیں. اب یہ سارے چھوٹے چھوٹے ڈائلاگس کو اس یہاں پہ ایک بڑے ڈائلاگ کے اندر جو ہے وہ کمبائن کر دیا گیا ہے. مرحبا، سینن ادن نے، مرحبا تمہارا نام کیا ہے، مارتن. مرحبا بینم ادم مارتن، سیزن ادنز نے، میرا نام مارتن ہے، آپ کا نام کیا ہے، اورتسمین. بینم ادم فیلز، میرا نام فیلز ہے، ممنون اولدم، مجھے مل کر خوشی ہوئی ہے. مارتن بیندے ممنون اولدم، مجھے بھی خوشی ہوئی ہے. اورتمین نسلسن، تم کیسے ہو. مارتن تشکر ادریم اییم، بہت شکریہ میں ٹھیک ہوں یا میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. سز نسل سنس، آپ کیسی ہیں. اورتمین تشکر لیر بیندیم، بہت شکریہ میں بھی ٹھیک ہوں. نیرے لسن مارتن، تم کہاں کے رہنے والے ہو. مارتن، مارتن اسپانیا لیم، میں اسپین کا رہنے والا ہوں. اورتمین ہوش گیلدن، خوش آمدید. اب یہاں پہ بھی ہوش گیلدنز اور گیلدن، ہوش گیلدن کیونکہ ایک ٹیچر سٹوڈنٹ سے بول رہی ہے تو وہ اس طرح سے بول سکتی ہے، لیکن جب آپ ٹیچر سے بات کریں گے تو وہ پھر کیا کریں گے، ہوش گیلدنز. مارتن ہوش بلدک. اب ویسے تو ہوش گیلدن کا مطلب ہوش بلدم ہونا چاہیے. تمہیں خوش آمدید، تو اس کا جواب کیا ہے کہ اب لفظی معنی کیا ہے، ہوش گیلدن، آپ کے آنے سے خوشی ہوئی ہے، اور ہوش بلدک مجھے خوشی مل گئی ہے. اس طرح سے لفظی معنی یہ ہے، لیکن خوش آمدید اور یہ شکریہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. چلیں جی، یہاں تک تو میں نے پڑھانا تھا. اب یہاں پہ جو آپ کے پاس رائٹ ہینڈ پہ ہے، اس کو اگر کوئی نمبر کر کے
تو مجھے ابھی اگر میٹنگ میں سٹاپ کرتا ہوں، نئے سرے سے سٹارٹ کرتا ہوں، تو اسکرین شاٹ لے لیں یا جیسے بھی کر لیں، تو مجھے آپ نے ان کے نمبرز بتانے ہیں، کون سا کس نمبر پہ ہوگا، اور اس کے ساتھ ادھر آپ نے کالمز ملا کے بتانے ہیں کہ کس کا کیا جواب ہوگا، اور اسی طرح یہاں پہ ان کو فل کر کے بتانا ہے کہ یہاں پہ کیا آئے گا. تو میں میٹنگ کلوز کر کے دوبارہ نئے سرے سے سٹارٹ کر رہا ہوں، اتنی دیر میں اپنے جواب بنا لیجئے. جی کون بتائے گا آنسرز؟ میں نے لگائے ہیں، سب کے مارکنگ کی ہے. نام بتائیے، نام بتائیے گا پلیز. نام بتائیے گا اپنا پلیز. ارکم. چلیں ارکم، سب سے پہلے تو ہمارے پاس ہے امید. مرحبا بینم ادم امید سینن ادن نے، تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ اس کا سیکنڈ لائن ہے، اصلی بتا رہا ہے، مرحبا بینم ادم اصلی. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد امید دوبارہ پوچھے گا نصر سن اصلی، اور اس کے نیچے ہی آنسر ہے. اصلی کہے گا تشکر لر ایجیم سین ٹھیک ہو نصر گیا. سن. پھر امید کہے گا ساول دین دے ایجیم. اس کے نہیں ایسے بعد نہیں ہوگا، پہلے جی ٹھیک ہے، سین نسلسن ٹھیک ہو گیا. ساول بین دیم، اس نے بتا دیا میں ٹھیک ہوں، تو اب تم بتاؤ تو اس کا جواب ہوگا. ٹھیک ہے بین دیم. ہاں ساول بین دے ایجیم. اس کے بعد امید کہے گا ممنون اولدم، آپ سے مل کے اچھا لگا. اور اصلی کہے گا بین دے ممنون اولدم، مجھے ٹھیک بھی ہو آپ سے گیا. مل کے اچھا لگا. اور اس کے بعد امید کہے گا گرو شروز گلے گلے، مطلب گڈ بائی، اس کا مطلب ہاں یہی ہوگا. بالکل بالکل اور اصلی کہے گا گروشمک ازیر ہو شکل گڈ بائی، بالکل اس کا ٹھیک، بھی مطلب ہوگا اللہ حافظ. بالکل بالکل بالکل. اچھا جی، اس کے بعد اب کوئی اور پارٹیسپینٹ کائنڈلی یہ جو لیفٹ سائڈ پہ ہمارے پاس ہے ان کو بتانے کے لیے بتائیں. جیسے گروشما گزرے کا گرو شروع جواب لکھا. ہیلو سر، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ امیر رقیہ آپ کی آواز آ رہی ہے. ہیلو امیر رقیہ آپ کی آواز آ رہی ہے. جی آپ صاحب. جی ایک پرسن کوئی بھی جواب بتائیے گا. مرحبا کا کیا ہوگا؟ مرحبا کا مرحبا ہی ہوگا. چلیں ٹھیک ہے. اب نیکسٹ کوئی اور بتائے گا. تشکر دریم کا کیا جواب ہوگا؟ رجائے درم. آپ کوئی نیکسٹ بتائے گا. ہوشہ کل کا کیا جواب ہوگا؟ گلے گلے. سارے آپ صاحب میں ایک بار ریپیٹ کر دوں. جی جی بولیے. گلے گلے. ہوشہ کل کا جواب گلے گلے ہوگا. تشکر دریم کا رضوان صاحب آپ بول دیجئے. بندے. بندے بھی نہیں، بول سکتے ہیں، بندے ممنون بھی بول سکتے ہیں. بین تشکر دریم اس طرح سے بھی بول سکتے ہیں، لیکن اگر ایسا نہیں بولنا تو پھر رجائے دریم کہہ دیں. بین تشکر دریم، بین دے جو ہے نا وہ اس کے لیے ہے کہ ممنون اولدم کا جواب بین دے ہو جائے گا. نو یہ ممنون اولدم کا بول رہا ہوں سر. ٹھیک ہے چلیں. نسل سن کا کون جواب بتائے گا؟ کوئی ایک پرسن. نیرل سن کا. آپ صاحب جی کائنڈلی ایسا بہتر تو یہ ہے کہ آپ خود ذرا نام لے کر کہہ دیں کہ آپ اس کا بتائیں، تو وہ اصل زیادہ میں ایزی میرے سب پاس لسٹ شو نہیں موقع ہو رہی مل پوری، جائے گا. میں ایک منٹ دیکھتا ہوں پھر. اچھا جی نیرے لسن کا ہے سن لیجم. چائنیم. چین لیم. چین لیم. چین چین لیم. لیم. اچھا جی. نیہا بر کا سمیع اللہ آپ بتا سکتے ہیں؟ نیہبر کا نو سوری. کوئی اور سر پرسن؟ بول سکتے ہیں. اچھا جی. ہوش کے دن کا ہوش بول دو. خوش بول دک. سینن ادن نے احمد. گڈ. احمد. چلیں اب اس طرف آ جائیں تو عائشہ نے کیا پوچھا ہوگا یا کیا کہا ہوگا؟
اس نے ای اکشم لا جواب دیا ہے. اچھا آگے نیکسٹ کا سنن عدن نے سنن ادن نے گڈ ٹھیک ہو گیا. بینی مدم اس نے بتایا اور پھر پوچھا سینن ادن نے. اب آگے یہاں پہ کیا جواب ہوگا؟ بین بنیم مدم آدم عائشہ محمد. عائشہ تشکر ادرم نسلسن. نہیں، اب اس کے اندر یہاں پہ تشکر ادرم کی تشکر ضرورت نہیں پڑی. جب ضروری نہیں ہے. نسلسن ہوگا ضروری تب نہیں. تشکر ادرم ہوگا. اوکے سر. نسلسن کے آگے اب تیمو Here کیا the جواب only ہے؟ answer will be بنیم آدم عائشہ. ہاں جی. اب نیکسٹ تیمو کیا جواب دے گا نسلسن کا؟ بیم ہیم آئی لائک ہاں بالکل. سر جہاں پر ای ایم بھی ہو سکتا ہے، ہاں جی. آئی لائک بھی ہو سکتا ہے. کیا آئلک خیال ہے آپ کا؟ ایلک ایلک ای لیک سوری ای آئلک جو لیک ہے بھی نا ہو وہ سکتا ہے، ایم بھی منتھلی ہو سکتا ہے. منتھلی ہوتا ہے نا، اس کو آئلک بولتے ہیں. اچھا جی. بین ایم بھی ہو سکتا ہے. نہیں، وہ جب پہلے ایک نہیں. بندہ بتائے گا ایم تو اس کے بعد دوسرا جواب دے گا. اس سے جب پوچھا جائے گا دوسرے سے تو وہ کہے گا کہ بین ایم. چلیں یہاں پہ ہو گیا ایم تشکر ادریم، اس کے بعد سن نسلسن بین ایم. آگے کیا ہوگا؟ تشکر ادریم. ممنون تشکر ادریم کے ساتھ ممنون اولدم بھی لکھیں گے تو آگے، کیونکہ کنٹینیو کرنا ہے ہم نے بین ممنون اولدم سے، تو آگے اور پیچھے کو دیکھتے ہوئے چلنا ہے آپ نے. آگے یہاں پہ کیا سوال ہوگا؟ سین نیرے لسن. سین نیرے لسن نیرے لسن دونوں سے کام چل جائے گا. خالی نیرے لسن سے بھی چل جائے گا اور سین نیرے لسن، یا آپ آگے جا کے یہ چیزیں سیکھیں گے. ابھی تک کے لیے ٹھیک ہے، سین نیرے لسن یا خالی نیرے لسن. اس نے بولا اسپانیلیم سین نیرے لسن، تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ اب یہاں پہ کیا جواب ہو سکتا ہے؟ جاپانولیم. ترکچے. ترکچے نہیں، There's ترکیلیم. a language. ترکیلیم. 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 اوکے. ہاں جی. اب یہاں پہ تیمو نے ترکیہ کیا بھی بولا بولتے ہیں ہوگا؟ آپ سب. جی ہوسٹاکال. ترکیلیم بھی بولتے ہیں اور ترکیہ بھی سام ٹائم یہ کہہ سکتے ہیں. ترکم کہہ سکتے ہیں، ترکم. ہوش گیلدین آگے آئے گا. نو ہوسٹاکال. ہوشہ کال آئے گا اور اس کے بعد گلے گلے ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. آپ مجھے بتائیں کہ اگر میں پیر بنا کے آپ کی کراس کنورسیشن کرواؤں؟ کرائیں ضرور حافظ صاحب. چلیں عبد الرحیم صاحب، اگر آپ اویلیبل ہیں تو آپ ماریا ذوالفقار سے کنورسیشن کیجئے گا. جو چھوٹی سی آپ کے جیسے نسلسن پوچھ سکتے ہیں، نیرے لسن پوچھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ جیسے ابھی ہم شام میں ہیں تو ای اکشام لار اس طرح کر کے آپ کریں گے. پتہ چل گیا دونوں لوگوں کو؟ عبد الرحیم صاحب کا مائک نہیں چل رہا، تو ہم ایسا کرتے ہیں قمر شاہ اور ام رقیہ. جی سر. قمر شاہ اور ام رقیہ آپس میں کنورسیشن کیجیے گا چھوٹی سی. اوکے. مرحبا. قمر شاہ اپنا مائک کھول لیں. مجھے لگتا ہے ان کا مائک بھی بند ہے. اچھا. ہیلو. کبیر. جی سر. جی ام رقیہ سے کنورسیشن کیجیے گا. جی سر. اوکے لیٹ می اسٹارٹ. مرحبا قمر. مرحبا. نسلسن. جواب دیں. یہ کبیر آپ اگر نہیں جواب دے پا رہے تو بتا دیں. سر مجھے آواز نہیں آئی.
انہوں نے بولا ہے مرحبا, تو مرحبا کا جواب کیا دو گے؟ جی سر میں نے پہلے بولا تھا مرحبا بینیم ادیم. نیکسٹ میں نے یہ پوچھا ہے نسلسن. بینیم ادیم مراد. مراد نہیں بولنا, اپنا نام بولنا ہے, اپنا. اپنا نا ہاں, بینیم ادیم کبیر. بینم ادم کبیر. ممنون oldum. بیندے. ٹھیک ہے, زبردست. اب ہم کرواتے تھینک یو ہیں سر. شہری ہیں, شہری کی کرواتے ہیں ملک سے. ملک کون ہے؟ پورا نام نہیں لکھا ہوا, تو شہری اور ملک کریں. سر کائنڈلی بتا دیجیے گا کون سا پیراگراف کرنا ہے یا جنرل انٹروڈکشن جنرل کرنا کریں, ہے؟ آپ جنرل کریں. میں وہ پہلے ویسے دکھایا تھا تاکہ کچھ سٹارٹ ہو جائے, ادروائز جی تو سر آپ کو ضرور. زبانی اب بولنا چاہیے. جی سر. رضوان رضوی صاحب, آپ کا مائک کھلا ہوا ہے, اس کو بند کر دیں کائنڈلی. شہری اور کون تھا؟ ملک تھے کوئی. ملک آپ بات کر سکتے ہیں؟ سہیل اور نعمان خالد. یس سر نعمان. جی اور سہیل. یس سر. جی کریے گا کنورسیشن. سر ابھی یہی پیراگراف سے بات کر لیں. چلیں کر لیں, ایسے کر لیں. مرحبا بن ادیم. نعمان مرحبا سینن ادن نے سنین بینیم ادیم نعمان. اب جب آپ نام پوچھ رہے ہیں تو آپ بول بھی رہے ہیں نعمان سینن ادن نے, تو پھر یہ ٹھیک تو نہ ہوا. باقی جو لوگ کنورسیشن نہیں کر رہے کائنڈلی اپنا مائک بند کر دیجیے گا. سہیل اور محمد کا مائک کھلا ہوا ہے. بینن ادن نے سہیل. بینم ادم سہیل ایسے بولیں گے. بینن ادم سہیل. سنن ادن نے بینیم ادیم نعمان. ممنون اولدم. بندے. ممنون اولدم, اس طرح کر کے بولنا ہے. مم نہیں بولیے گا. ممنون اولدم. اب یہ ممنون اولدم. اور اس میں تھوڑی سی شروع میں پرابلم ہوگی کہ انگلش کے جو الفابیٹس ہیں اور ٹرکش کے ہیں, یہ تھوڑے سے آپ کو شروع میں کنفیوز کریں گے, پھر آہستہ سے انشاءاللہ سیٹ ہو جائے گا. اچھا جی, دو لوگ کوئی سے بھی بتا دیں. اب لاسٹ ہے یہ ہماری آج کی. ماریا اگر آپ بات کر سکتی ہیں تو محمد رضوان رضوی سے بات کیجیے گا. یہ ہماری آج کی لاسٹ ہوگی, اس کے بعد پھر ہم میٹنگ کلوز کر رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میں نے تو یہ سوچا تھا کہ یہ بیسک الفابیٹ سے سٹارٹ ہوگا. الفابیٹس جو ہے نا اس کا جو سلام. سیکنڈ سیکشن ہوگا نا فرسٹ لیسن کا, یہ فرسٹ چیپٹر کا, اس کے اندر آئیں گے. نہیں یہ میرے لیے تو بہت مشکل ہے. میں تو سٹن رہ گئی ہوں دیکھ کے کہ سب لوگ اتنا زیادہ جانتے ہیں اور مجھے کچھ بھی نہیں آتا. نہیں اصل میں نا میں نے کلاس کے اندر پہلے گروپ کے اندر لنک شیئر کرتا ہوں کہ نیکسٹ کلاس جی میں ہم یہ چیزیں کریں گے, تو آپ پہلے سے دیکھ کے ہیں تو تھوڑا سا بندہ مینٹلی طور پہ ریڈی ہوتا ہے کہ ہوگا کیا. تو سر نہیں, میں ایک کویسچن پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جو سب لوگ بول رہے ہیں کیا ان کو بیسک ناؤ ہاؤ ہے جو جس طرح سے یہ بول رہے ہیں؟ ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں نا وہ آلریڈی ٹرکی کے اندر ہیں. کئی لوگوں کو زیادہ ٹائم ہو چکا ہے, کچھ کو کم ہو چکا ہے. اور جی اس کے علاوہ جو ہے نا وہ ویڈیوز میں نے پہلے بھی لیکچرز اپلوڈ کیے ہوئے ہیں, تو ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں, تو اس سے آسانی ہو جاتی ہے. حافظ صاحب اگر آپ مناسب سمجھیں, فار ایگزامپل ہم جو ٹرکی میں لوگ ہیں, جی پاکستان کے جو بھی لوگ ہیں, وہ اگر ہم سے کمیونیکیشن کرنا چاہیں واٹس ایپ پہ
ترکی میں, مینس کے تھوڑی بہت ان کی ہیلپ ہو جائے گی, ہماری بھی ریویژن ہوتی رہے گی, بالکل تو ان کے لیے یہ اویلیبل ہوگا. یہ جو نام آپ کو میں نام بتا دیتا ہوں. سر میرا یہ خیال ہے کہ ایک کامن گروپ بنا دیا جائے جس میں جو ہے وہ آپس میں بھی چیٹ کی جا سکے, تاکہ اس کامن گروپ میں ہی بات کی جا سکے. اس کا آسان حل میں بتاتا ہوں. میں نے فیس بک پہ ایک گروپ بنایا ہوا ہے, جو میں نے آپ کو آج ایک لمبا چوڑا سا میسج کیا, اس میں گروپ کا لنک بھی ہے. اگر آپ کہیں گے تو میں دوبارہ بھیج دیتا ہوں. وہ والا گروپ ہم اوپن کنورسیشن کے لیے وہ گروپ یوز کریں گے, واٹس ایپ والا گروپ نہیں یوز کریں گے. یا حافظ صاحب ایک اور آپ فیس بک کے علاوہ بھی جو ٹیلی گرام ہے اس میں بھی کافی گنجائش ہے, اس میں ممبرز بھی کافی آ سکتے ہیں, اور میں چاہ رہا ہوں ہے بھی بہت سوٹیبل. میں بھی آبزرو کروں کہ آپ لوگوں کی کنورسیشن کس طرح سے چل رہی ہے, اس میں اگر کوئی میں کریکشن کروا سکوں تو وہ کرواؤں. ہاں جی, وہی کہہ رہا ہوں, ٹیلی گرام پہ اگر آپ ایڈمن بن جائیں اور اس پہ بنا لیں. میں ٹیلی گرام پہ نہیں ہوں. بہرحال یہ فیس بک ٹھیک ہے, اس کو بہترین ہے آپ فیس بک. فیس بک والا میرا خیال ہے جو آپشن یوز کر سکتے ہیں وہ تو کریں نا. تو باقی جو پرسن نہیں کر سکتے وہ انڈیویجولی لوگوں کے ساتھ کر سکتے ہیں. ایڈمنز جو میں نے بنائے ہوئے ہیں نا, ان میں سے موسٹلی لوگ یہاں پہ ہی ہیں, تو آپ ان میں سے کسی کے ساتھ بھی کنورسیشن کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ہوپ سو سر اٹ ول اوکے ورک سر, انشاءاللہ. انشاءاللہ جی بالکل ٹھیک ہے انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ میٹنگ کو جوائن کرنے کے لیے. انشاءاللہ اب فرائیڈے کو ہوگی نیکسٹ کلاس. اس کی ویڈیو بھی انشاءاللہ اپلوڈ ہو جائے گی, اور نیکسٹ لیسن جو بھی ہوگا اس کو ایڈوانس میں شیئر کر دوں گا کہ یہ لیسن ہے, تو اس کی آپ پہلے سے تھوڑی بہت پریکٹس کر کے آئیں تاکہ کلاس میں آپ پارٹیسپیٹ کر پائیں. ٹھیک ہے جی, تھینک یو سو مچ. حافظ صاحب اگر ہو سکے تو سوری, جی جی یہ جو فار ایگزامپل کنورسیشن جو آج ہم نے کی ہے, تو اسے مزید یہ امپروو کریں, اور نیکسٹ ٹائم جب ہم کلاس سٹارٹ کریں یہ 5 منٹ جیسے پہلے آتے ہیں, تو اس کا انٹروڈکشن بھی ہمارا سب کا ترکش میں ہی ہونا چاہیے, وہ زیادہ ایزی ہو جائے گا میرا سب کے خیال لیے ہے یہ بیسٹ ہوگا. نیکسٹ لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے. بالکل بالکل یہ بیسٹ ہوگا اگر آپ لوگ اس طرح سے کر لیں, کیونکہ کلاس جو میں نے پڑھانی ہوا کرے گی وہ میکسیمم 20 منٹ کی ہوا کرے گی, تو آپ لوگوں کی جی کنورسیشن جو ہے پریکٹس وہ ضروری ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کلاس کے جی سٹارٹ کے 5-10 منٹ ہم اس چیز کی جو آج ہم نے پڑھا اس کی پریکٹس کر کے پھر اگلا لیسن سٹارٹ کریں گے. ٹھیک ہے جی, اللہ جی حافظ. اوکے جی سر, اوکے ٹھیک, اللہ حافظ. اللہ حافظ. اوکے سر. اللہ کے والے, السلام علیکم. وعلیکم السلام. گلے گلے.